بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حاصل کرنے کے سنن و آداب چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا، ماہر متقی پرہیزگار علماء سے علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ علم ایسی چیز ہے موت کے بعد بھی اس کا اجر، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، منقطع نہیں ہوتا، کنیکشن ختم نہیں ہوتا علم کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کی تین چیزیں جن کا ثواب کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، یا تو صدقہ جاریہ، یا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا صالح اولاد جس کے لیے دعا کریں۔ ایک صدقہ، یا کنواں کھدوایا، سبیل لگوایا، راستہ بنوایا، یا جس سے علم سے فائدہ اٹھایا۔ علم حاصل کر کے آپ دوسروں کو تعلیم دیے تو دوسرے عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تیسرا، وہ نیک اولاد جو اہل علم ہونے کی وجہ سے، وہ نیک اولاد جو حافظ قرآن عالم دین ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان کے نام اعمال میں ثواب لکھواتے رہتا ہے۔ علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمتیں ہیں۔ علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ فرشتے لگے رہتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لگے رہتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والوں کا غیر علم حاصل کرنے والوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں ایک تو عابد تھا، عابد یعنی عبادت کرنے والا، حافظ نہیں تھا، عالم نہیں تھا، لیکن عابد تھا۔ عابد کے معنی عبادت کرنے والا۔ دوسرا عالم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ کو تمام کائنات پر جو مجھ کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ نبی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین والے، آسمان والے، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں چونٹیاں اور یہاں تک کہ مچھلیاں، سب کے سب اس شخص کے لیے بھلائی دعا کے قریب ہیں جو لوگوں کو بھلائی دین کے علم کی تعلیم دینے والے ہیں۔ علم حاصل کرنا اور علم حاصل نہ کرنے کے درمیان بہت بڑا فرق بتایا آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین والے، آسمان والے، یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، یہاں تک کہ مچھلیاں اور سب کے سب مخلوق اس کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں جو علم حاصل کرتا ہے۔
بڑی فضیلتیں آئی ہیں، معمولی بات نہیں۔ علم حاصل کرنے والوں کے مقام مرتبے کے بارے میں فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ فقیہ کہتے ہیں یعنی علم دین حاصل کرنے کو، یعنی کس کو؟ فقیہ، علم دین حاصل کرنے والا، جس کو فقاہت میں یعنی بہت بڑا عالم دین، جو اپنے کمال علم، کمال فہم، کمال فراست کی بنیاد پر دین کے حقیقتوں سے واقف ہیں، جس کو آج ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اہل علم، علماء کہتے ہیں یا مفتیان کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی باتیں حدیث کی؟ عالم علم کا، علم حاصل کرنے والا جب علم حاصل کرتا ہے، اہل علم کیا؟ اہل اہل علم، جس کے بارے میں بیان فرمایا گیا ایک اور حدیث کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیک اعمال کار خیر جن کا ثواب مومن کو اس کی موت کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، ان میں سے علم ہے جس کو اس مومن نے سیکھا اور درس و تدریس میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، کتابوں کی شکل میں پھیلایا، اور ایک نیک اولاد ہے جس کو حافظ قرآن بنایا یا عالم دین بنایا، جس کو حافظ قرآن بنایا یا عالم دین بنایا۔ یا قرآن پاک اور دینی مذہبی کتابیں جو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ گیا، یا مسجد مدرسہ خانقاہ جو وہ بنا کر گیا، یا مسافر خانہ جو بنا کر گیا، یا پھر وہ فرمایا وہ صدقہ جو اس نے اپنی صحت و تندرستی میں، اپنی زندگی میں اپنے مال سے نکالا، ان چیزوں کا ثواب مومن کو اس کی موت کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اس روایت کو ابن ماجہ اور شعب الایمان میں بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتی ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور پانچویں چوتھی چیز فرمایا دوستی سے بچنا، اگر ضرورت ہو تو اچھے دوست اختیار کرنا۔ علم حاصل کرنے کے درمیان دوستیوں سے بچنا، اگر ضرورت پڑے تو نیک لوگوں کی دوستی اختیار کریں گے تو ان کی دوستی میں بھی علم حاصل ہوگا۔ علم کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرنا، علم سیکھنے کے بعد اسے نہ چھپانا بلکہ علم کی نشر و اشاعت کرنا۔ علم کو لکھ کر کیا کرنا؟ اپنے پاس محفوظ رکھنا۔ کیا بولا تھا میں ابھی؟ علم کو محفوظ کرنا چاہیے، علم کو قلم بند کرنا چاہیے، واقعات کو نوٹ کر لیجئے، احکامات کو نوٹ کر لیجئے، فرائض سنتوں کو نوٹ کر لیجئے، واجبات کو نوٹ کر لیجئے،
اپنے قلم سے، چونکہ یہ وہی قلم ہے. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون. قلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو مکمل کیا ہے. قلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا طالب علم کی پہچان، علم حاصل کرنے والے کی پہچان ہمیشہ وہ اپنے پاکٹ میں، پاکٹ منی نہیں، ایک چھوٹی ڈائری یا ایک کاغذ یا ایک پین ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے. سمجھ رہی بات؟ کیا بولا بولیے؟ ہمارے استاد فرماتے تھے اگر پان کھا کر پیپر پھینکنے کی باری آئے تو پھینکنے سے پہلے اس کو پڑھ لیا اگر اس میں کیا لکھا ہوا ہے. واقعات سنتے نا، ان واقعات کو نوٹ کر لینا. میں اپنے پڑھنے کے زمانے میں ایک جنتری رکھتا تھا ساتھ میں، ایک لائن میں، ایک کالم میں نام، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چاشمہ، جمعرات، جمعہ. دوسرے کالم میں تاریخ 1 2 3 4 5 6 7 8. اور اس کے بعد کے کالم میں جو ہے کوئی مخصوص باتیں، تھوڑی لائن چھوڑ دی جاتی تھی. تو وہ چھوٹی جنتری جو 12 مہینے کی ہے اس کے اندر تقریباً 100 سے زائد واقعات کو نوٹ کرا میں. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے واقعات آپ سنیں ان واقعات کو قلم بند کر لینا، محفوظ کر لینا. کوئی واقعہ بولا، اس واقعے کو آپ اپنا نام دے کے، وہاں پہ کوئی ایک نام دے کے اس کو محفوظ کر لینا، اس واقعے کو، اس بات کو. یہ طالب علم کی پہچان ہے کہ کاغذ اور پین ہمیشہ ساتھ میں رکھے. اب بولیں گے ہم تو گھر میں ہی بیٹھے ہیں، گھر میں ہی بیٹھے تو کیا کھانا نہیں کھائیں گے؟ اسی لیے علم کو اپنا زیور بنا لیجیے، علم کو اپنا آراستہ بنا لیجیے. علم کو لکھ کر محفوظ کرنا، علم سیکھنے کے بعد اسے نہ پھاڑنا بلکہ علم کی نشر و اشاعت کرنا. علم کو کیا کرنا ہے؟ عام کرنا. جو باتیں آپ سنیں اس کو کیا کرنا؟ دوسروں تک پہنچا دینا. اگر آپ کو معلوم ہے اور آپ نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی، اچھی بات، دین کی بات، سمجھداری کی بات اگر آپ نے نہیں بتائی ہے تو پھر آپ مجرم قرار دیے جائیں گے. اللہ پکڑے گا آپ کو، اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس علم کو کیا کیا؟ اسی لیے اس کی اشاعت بھی کرنا علم کی. قرآن مجید کی تعظیم کرنا، علم حاصل کرنے میں قرآن مجید کی کیا کرنا؟ تعظیم کرنا. قرآن مجید علم حاصل کرنے کے 3 آداب ہیں. ایک قرآن کا ادب، کتاب کا ادب کرنا. دوسرا جس جگہ بیٹھ رہے ہیں اس کا ادب کرنا. تیسرا جس کے پاس علم حاصل کر رہے ہیں اس کا ادب کرنا. کس کا؟ قرآن کا ادب، جس جگہ پڑھا جاتا ہے، ٹیبل ہے، بیگ ہے، اس کا ادب. جو کتاب پڑھا رہا ہے اس کا بھی ادب کرنا ہے. 3 چیزوں کا ادب نہیں کریں گے علم حاصل نہیں ہوگا. علم اگر حاصل ہوگا لیکن فائدہ نظر نہیں آئے گا.
سب سے پہلے قرآن پاک کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، قرآن مجید کے درس و تدریس میں مشغول رہنا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کو جی ہاں اور سکھائے۔ پھر فرمایا نماز بکثرت سے نماز بکثرت اور تلاوت بھی بکثرت سے کرنا، تلاوت کو غور سے سننا، تلاوت کیا کرنا ہے؟ غور سے سننا۔ نمازیں کثرت سے پڑھنا، کثرت عبادت، کثرت صلات، کثرت ذکر، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن و قلوب میں الہام عطا کر دیتے ہیں۔ وقت سے پہلے صحیح باتیں ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کو کمائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، ایک سورہ پڑھوں گا تو اتنے لوں گا، دوسرا سورہ پڑھوں گا تو اتنے لوں گا، اس کو ذریعہ معاش نہ بنایا جائے۔ کثرت سے روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی محبت، آخرت کا خوف، نبی سے تعلق بکثرت رکھنا، رونا نہیں آیا تو رونے کی صورت بنانا، مغرب کی نماز سے پہلے مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر اللہ سے دعا کرنا اپنے علم و عمل کے بارے میں۔ قرآن یاد کرنے کے اوقات فجر کی اذان سے پہلے سحر کا وقت ہے، دوسرا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا، اور تیسرا وقت نماز کے فوراً بعد صبح فجر کی۔ یہ تین اوقات میں جو چیز یاد کریں گے جلدی یاد ہو جائیں گی۔ کب یاد کرنا ہے؟ صبح فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد۔ جی جی علم حاصل کرنے کے لیے جب ہم چلتے ہیں قدم قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ثواب لکھے جاتے ہیں، اعمال نامے میں اس علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس علم کے ذریعے سے نبی کی نبوت اور نبی کی معرفت، نبی سے تعلق اور عشق اور نبی کی سنتوں سے واقف ہم ہو جاتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والوں کے لیے ساری مخلوق دعاؤں میں لگے رہتی ہے۔ اسی لیے علم کا سلسلہ کبھی ختم نہیں کرنا۔ اب کیا بولے تو ہو گیا 10 ڈگری ختم، قرآن ختم بولتے، لیکن نہیں، اصل ذمہ داری اب شروع ہے۔ قرآن ختم ہو گیا تو اصل ذمہ داری اب شروع۔ کیا کیا ذمہ داری؟ قرآن میں ترین پڑھو، جی قرآن بہترین پڑھنا، احادیث کی باتیں آئیں تو پیارے انداز میں سننا، علم کی قدر کرنا، علم والوں کی قدر کرنا، اہل علم کی قدر کرنا۔ علم حاصل کرنے کا ایک جنون رہنا اندر، علم حاصل کرنے کا کیا رہنا اندر؟ ایک جنون رہنا۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر قید نہیں ہے، کوئی وقت قید نہیں ہے۔
آج ہی میں درس میں بتا رہا تھا ایک بچے کو، ایک چھوٹا معصوم بچہ 14 12 حفظ چل رہا تھا، اور ایک لڑکا جو انٹر فرسٹ ایئر میں ہے ابھی، اس کا بھی 14 12 حفظ چل رہا، دونوں کلاس میٹ، چھوٹا بچہ 7 سال کا اور ایک لڑکا 16 سال کا، 7 16 کتنے ہو گئے؟ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو علم جو ہے عمر نہیں بتاتا، علم عمر نہیں بتاتا ہے، جس عمر میں چاہے علم حاصل کر سکتے، اور علمی فراغت نہیں ہے کوئی بولے میں پڑھ لیا، پورا پڑھ لیا بولے تو غلط بات ہے، سرٹیفکیٹ ملنے تک پرمیشن مل گیا کہ بھئی ہاں یہ مکمل حافظ قرآن ہے، مکمل عالم دین بن گیا ہے، مثل مسائل بتا سکتے، یہ اس کی سرٹیفکیٹ ہے، ورنہ اصل علم تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے۔ تو گویا علمی فراغت نہیں ہے، علم کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اور اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، میرے استاد محترم نے مجھے پڑھنا سکھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے اس کو سعد کو سکھایا کہ پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سعد نے سکھایا عمیر کو، عمیر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمیر کا ثواب ان کے والدین کو پہنچتے ہوئے سعد کو ملا، سعد کے والدین کو پہنچتے ہوئے ہدایت کو ملا، ہدایت کے والدین کو پہنچتے ہوئے ان کے والد، ان کے استاد محترم حضرت مولانا اسلم صاحب، حضرت مولانا سالم صاحب، حضرت مولانا عبدالعلیم شریف صاحب اور دیگر علماء جو حفاظ ہیں ان کو پہنچا، ان کے ثواب ان کے استاد اور ان کے والدین کو پہنچا، ان کا ثواب ان کے استاد ان کے والدین کو، ان کا ثواب ان کے استاد ان کے والدین کو، یہاں تک کہ صحابہ کو، صحابہ سے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچا۔ ابھی سلسلہ روزانہ بڑھتے رہتا ہے علم کا، دنیا کی آبادی بڑھ رہی گھٹ رہی، کیسا معلوم؟ آپ لوگوں کا جنریشن خود بتا رہا نہیں، تو علم حاصل کرنے والے بھی بڑھ رہے ہیں، تو اس کا ثواب سیدھے جاتا ہے نبی آخر زمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کے اندر اگر کوئی بات تکرار کرتے ہیں نا، کیا بتائے تھے مولانا فلاں فلاں بولے تھے، تو اس کے کلاس میٹ بولے ہاں ہاں نہیں یہ بات نہیں وہ بات بولے تھے، دونوں ڈسکس کر رہے ہیں، ڈسکس کرنے کو جہاد کا ثواب دیا گیا۔ ہر ڈسکس کرنا، اور جب علم حاصل کرنے والا علم حاصل کر کے سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ علم کا پیغام پہنچانے والا سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ یہ سوتا ہے تو امت کے فائدے کے لیے، اور اٹھنے کے بعد پھر امت کو جگا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ علم کے مختصر فائدے جس کے حاصل کرنے سے انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، ضلالت سے بچ جاتا ہے، بدعات سے بچ جاتا ہے، خرافات سے بچ جاتا ہے، لایانی باتوں سے بچ جاتا ہے، بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے نبی اور پیغمبر رسول تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی علم کا سلسلہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے کروا دیا۔ نبی ہیں لیکن پھر بھی بولے خضر کے پاس جا کے علم حاصل کرو۔ سنو بارے میں اللہ نے بیان فرمایا سورہ کہف کے اندر، جاؤ خضر کے پاس، اب بولو۔ بڑے لوگوں کو بولے گے ارے ہم کیا پڑھتے مولانا، اب ہماری عمر تو ہو گئی، ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہمارے محمد قاسم صاحب، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کا نام قاسم ہے، دیکھنے میں پکے آم، مطلب ایک دم بوڑھے، کوئی بال بلیک نہیں ہے ان کا، پورے بال سفید، منہ میں ایک دانت نہیں۔ اس عمر میں میرے پاس 2 پارے حفظ کرے ہوں،
ان کا ارادہ تھا کہ پورا قرآن میں یاد کر دوں. اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اور آدمی جب سفر کے لیے نکلتا ہے حج کرنے، راستے میں انتقال ہوتا ہے، قیامت تک فرشتہ اس کے نام پر حج کرتا رہتا ہے. اس طرح کوئی قرآن حافظ قرآن بننے کے لیے ارادہ کر کے قرآن یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی حالت میں قرآن حفظ مکمل ہونے سے پہلے، حافظ بننے سے پہلے، عالم بننے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو حافظین میں، حفاظ میں اور علماء میں شمار کر کے اٹھائیں گے اس کو. قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آیتوں کا یاد کرنا، ایک آیت کا یاد کرنا، ایک آیت کی تلاوت کرنا، مسجد میں 2 آیتوں کا تلاوت کرنا، 2 اونٹنیوں کو اللہ کی راہ میں مکمل صدقہ کرنے کا ثواب ہے. حرف بحرف پہ نیکیاں، قرآن پڑھنے کے لیے وضو بنائے تو نیکیاں، چلے تو نیکیاں، قرآن کو چھوئے تو نیکی، قرآن کو دیکھے تو نیکی، قرآن کو پڑھے تو ثواب، پڑھائے تو ثواب. اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص کون ہے؟ عمیر بولیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ بتائیے. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس سے بہتر کوئی شخص نہیں دنیا کے اندر. علم کا سلسلہ اللہ سے، علم کی نسبت انبیاء سے، علم کی نسبت فرشتوں سے. اسی لیے بڑے ہو گئے تو یہ نہیں سمجھنا بہت پڑھ لیے بھائی اب کیا پڑھتے، نہیں. جتنا وقت ملا پڑھنے کے لیے پڑھنا، موقع نکالنا. جو آپ کے سلیبس سے اس سے ہٹ کے بھی دوسری کتابیں پڑھنا، کبھی مسئلے مسائل کی پڑھنا، کبھی حدیث کی، کبھی سیرت کی، کبھی سنتوں کی، کبھی تفسیر کی، کبھی درس حدیث کی. ان سب کتابوں کو پڑھنا، اپنے نالج کو بڑھانا. عقابیروں جب بیدار ہوتی ہیں نوجوانوں میں، عقاب کہتے ایگل، چیل. عقابیروں جب بیدار ہوتی ہیں نوجوانوں میں، ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں. جب علم حاصل کرنے کے لیے دل بیدار ہوتا ہے تو ان کی منزلیں آسمان پہ نظر آتی ہیں. اسی لیے حافظ بن گئے تو قرآن کا پیغام سمجھنا، قرآن کا پیغام ملا، عالم بن گئے تو پھر اس پر عمل کا، اور امت میں یہ تعلیم، یہ علم کیسے عام کرنا ہے، اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.